بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ناظرین، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی: اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ ناظرین، اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے میرے نصیب میں شہادت کہاں۔ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ سے بہت دور، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اور پھر قدر توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہیں مدینہ میں ہی پہنچا دیں۔ اس واقعے کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلودہ خنجر بھی تیار کیا اور اس روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لولو فیروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ ناظرین، کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرہانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے استغفار کیا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا کہ وہ مجوسی غلام ابو لولو فیروز تھا اور یہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار میں سے صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخر راضی مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں ہی کسی منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے:
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کا انتخاب، یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پایا جائے تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صبح پڑھائیں۔ چنانچہ اسی دوران نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مزید 3 دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے متحب ہوا سے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیوں نہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ نصار تمہارے محسن ہیں، انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے اور ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو درگزر کریں۔ ناظرین، پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے متحب ہو میں اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی کہ جسے سننے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ ناظرین کرام، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی صحبت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HBTV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔